پاکستان تحریک انصافیہ کی بات کریں تو ان کو 3 MNAs اور 1 MPA کے جو سیٹ ہے وہ واپس مل چکی ہے. یہ تو اچھی نیوز ہے، لیکن اس کے بعد جو شیر افضل مروت ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو رجیم چینج ہوئی ہے اور سعودی عرب اس میں ملوث ہے. اس وقت بخاری صاحب جب سعودی وفد یہاں پر موجود ہے، سرمایہ کاری یہاں پر ہو رہی ہے، لیکن جسٹ ٹو گیٹ دا لائم لائٹ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے اینڈ ہی سکسیسفل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد یہ انتخابی عذرداریاں جو ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے. یہ الیکشن پروسیس کا حصہ ہے. رائٹ. لہٰذا یہ جو 3 MNAs کی اور 1 MPAs کی سیٹ ملی ہے واپس PTI کو، ہم مبارکباد دیتے ہیں ان جیتنے والوں کو جن کی انتخابی عذرداری جو ہے وہ پازیٹیولی یعنی ڈٹرمن ہو گئی ہے. دیکھیے سعودی عرب کے حوالے سے PTI اور خان صاحب جو ہے مہاتما خان صاحب، ان کی دشمنی کوئی اچانک ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ سعودی جہاز کے اوپر حضرت صاحب تشریف لے گئے تھے امریکہ، ٹھیک ہے، اور جہاز میں واپسی کے اوپر جو غلیظ گفتگو کی گئی سعودی قیادت کے بارے میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن یہ پتہ سب کو ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے راستے میں جہاز رکوا کے انہوں نے کہا گیٹ لاسٹ، باہر نکلیں آپ، اور جہاز واپس بلا لیا تھا. یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل ہوا تھا. پھر آرمی چیف بھاگے جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ انہوں نے ان کے جو دیے گئے تحفے تھے، جو ایک پریسٹیج ایک آنر ہوتا ہے، اس کو بازار عام میں فروخت کر کے باقی کی کسر اس سے نکال دی گئی تھی. غالباً شیر افضل مروت صاحب ابھی تک اسی مائنڈ سیٹ میں تھے، جس لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے ایک ایسے وقت میں جیسا کہ جس کا کہ آپ نے اظہار کیا کہ ایک انتہائی اعلیٰ اختیاراتی سعودی وفد جو ہے پاکستان میں ہے اور 25 سے 30 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی یپ کرنے کے لیے یہ موقع اپنی دانست میں مناسب سمجھا اور سعودی قیادت کے اوپر برس پڑے. اور اس کے بھی علاوہ وہ ہمارے گیسٹ ہیں، رائل گیسٹ ہیں. دیکھیے لڑائی کچھ اور تھی. لڑائی خان صاحب کی ان کے ساتھ تھی جو ان کو لے کے آئے تھے. ان کو نکالا انہوں نے ہی تھا جو ان کو لے کے آئے تھے. ملبہ ڈال دیا انہوں نے سعودی عرب کے اوپر صرف اپنے اس مرشد کو خوش کرنے کے لیے. نہیں، انہوں نے کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، PTI نے کہہ دیا ہے کوئی تعلق نہیں اس بیان سے. کہنا پڑے گا نا. مطلب ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے اس قسم کا وتیرہ اختیار کرنا جو ہے اس کی اونرشپ لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ تو وہ ہے نا صبح سے شام تک یہ بیان جاری کرتے ہیں، رات کو بیان جاری کرتے ہیں، صبح تجدید کر دیتے ہیں، اگلے دن دوپہر کو اسی دن دوپہر کو معذرت کر لیتے ہیں، تیسرے دن جا کے بانی PTI سے ملتے ہیں اور آ کے ایک نئی درفنتنی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو عادی مجرم ہے اس حوالے سے. تو زبان پر چونکہ قابو نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس لیے جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. کیا کیا انہوں نے نہیں کہا خود اپنی پارٹی کے بارے میں، پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں، کبھی گوہر علی خان کے بارے میں، کبھی حامد خان کے بارے میں. تو یہ مطلب ہے یہ بدزبانی جو ہے یہ ان کا چونکہ وتیرہ ہے، اس لیے یہ جو صورتحال ہے. علی امین گنڈا پور بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 40 سال میں ایک ہاسپٹل تک نہیں بنایا نون لیگ کے بارے میں. دیکھیے امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اب چونکہ چیف منسٹر ہیں، لہٰذا ہم بہت سوچ سمجھ کے ان کے بارے میں بات گفتگو کرتے ہیں. لیکن جب وہ کچھ ایسی یعنی درفنتنی چھوڑیں گے جس کی ٹوٹل بنیاد جھوٹ ہو تو رد عمل دینا مجبوری ہو جاتی ہے. انہوں نے انتہائی ڈھٹائی سے یہ فرمایا کہ 40 سال میں PMLN نے ایک ہسپتال نہیں بنایا. نہ انہوں نے کسی سے پوچھا ہے، نہ انہیں اس کی توفیق ہے، نہ انہیں ملک کے حالات کا کوئی ادراک ہے، نہ ریالٹی سے کوئی ان کا تعلق ہے. اب میں جلدی میں آپ کو جو مجھے نام یاد آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سے ہسپتال انہوں نے بنائے تھے. نون لیگ نے میو ہاسپٹل کا سرجیکل ٹاور ابھی حال ہی کی مثال ہے جو اپنی طرز کا ایک انوکھا پروجیکٹ تھا. اس کے بعد آ جائیے جناب PKLI جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس کی دنیا بھر میں تعریفیں ہوئی ہیں. ان سے پوچھئے گنڈا پور صاحب یہ آپ نے بنوایا تھا یا آپ کے پچھلوں نے بنوایا تھا؟ ایک آگے چلیے انڈس ہاسپٹل، اس کے بعد 1 یونٹ جناح ہاسپٹل، سید مٹھا ہاسپٹل، نواز شریف ہسپتال جس کی کئی برانچز ہیں، طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ، اس کے بعد شیخ زید میڈیکل کالج ہسپتال رحیم یار خان. یہ تو وہ چند ہے جو مجھے یاد آئے ہیں. اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا جا سکتا ہے اس لسٹ میں، لیکن ان کی عقل کی داد دینی چاہیے
جنہوں نے بیان جاری کرتے ہوئے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا ویریفائی کہ کر میں لیں. دیکھ لوں کہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ اس طرح کی ہانکنے کے لیے مشہور ہیں، اس لیے اگر یہ گورنمنٹ ایک کینسر ہاسپٹل بھی بنانے جا رہی ہے نا کینسر کیور کے لیے. دیکھیے مطلب ہے ان کے اس بیان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر اس سے زیادہ اگر ہم جائیں گے تو بلا وجہ یہ پی ٹی آئی کے ٹائم پہ کتنے ہاسپٹلس بنے ہیں جس بیس پہ یہ علی امین گنڈا پور دیکھیے ان سے یہ پوچھے کوئی کہ آپ پچھلے آلموسٹ 11-12 سال سے ہیں کے پی کے میں. یس. آپ نے ایک پروجیکٹ وہاں کیا تھا جو بی آر ٹی تھا، بی ٹی آر یا بی آر ٹی ٹھیک ہے بی آر ٹی، جس کے کرپشن کے سکینڈل جو ہیں وہ پوری دنیا میں چل رہے ہیں. وہ پتہ نہیں 29 ارب سے بننا تھا، وہ جا کے 120 ارب میں بنا ہے. اس کے باوجود وہ پروجیکٹ انکمپلیٹ ہے، فل آف ڈیفالٹس ہے، اس کے اندر ان مینوفیکچرنگ ڈیفالٹس ہیں، اور اس کے حوالے سے اتنی کنٹروورسیز ہیں، اتنی کرپشن. اے ڈی پی نے کہا کہ دس از دا کرپٹ ترین پروجیکٹ in that province. Anyway, اور آپ نے کیا کر کے دیا ہے؟ کوئی ایک اینٹ لگائی ہو کہیں تو وہ ذرا جلدی سے بتا دیجئے. آپ اپنے گریبان میں جھانکنے کا اب شاید رواج نہیں رہا ہے. لوگ دوسرے کے اوپر بہتان ترازی کرتے ہوئے 1 منٹ نہیں لگاتے، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے. یاسمین راشد کا یہ بیان جو ہے وہ بہتان ہے یا حقیقت بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو اس وجہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے کہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ وہ جیل میں رہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، کئی دفعہ پھر کر رہا ہوں، کہ 9 مئی کی جو گٹھڑی ہے وہ سر پہ اٹھا کے آپ الزام چاہے جس پہ مرضی ڈالیں، لیکن آپ کو وہ سزا بھگتنی ہے. اس لیے کہ آپ نے پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا، آپ نے لوگوں کو حملہ کرنے کے لیے اکسایا، آپ نے حملے کی قیادت فرمائی، آپ وہاں موقع پر موجود تھی، ویڈیوز موجود ہیں. تو اس لیے کسی پر الزام ڈال دینے سے کچھ نہیں ہوگا. حقائق آپ کی نفی کر رہے ہیں، آپ کے خلاف ہیں حقائق. ایک یہ ہو گیا. اب جناب وہ ایک خط لکھا گیا ہے جیل سے جناب. جی وہ نہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو گورنر پنجاب پچھلے رہ چکے ہیں ان کی طرف سے اور سینیٹر اعجاز چودھری کی جانب سے جیل سے ہی خط لکھا گیا ہے. یہ ہے کہ دونوں حضرات میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. اعجاز چودھری صاحب بھی چونکہ لاہور سے تعلق ہے ان کا، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب سے تو ہماری واقعتاً دوستی ہے. میرے خیال سے یہ خط سے جو 2 آبجیکٹیو سامنے رکھ کے لکھا گیا ہے، ایک تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو وہ جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے بڑے پچھتا رہے ہیں، واپس لے آئے انہیں فوراً واپس لائیں. جی انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ان کو واپس لانے کی راہ نکالی جائے، اور پی ٹی آئی کے بانی سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ معاملہ ان کی منظوری کے لیے ان کو جیل میں بھیجا جائے تاکہ ان کا راستہ کھل جائے. ایک تاثر تو یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. دوسرا تاثر یہ ابھرا ہے کہ شاید اب وہاں لیڈرشپ کا اتنا انحطاط ہے یا اتنا قحط پڑ گیا ہے کہ ان کو پرانے لیڈر واپس چاہیے، کیونکہ اس وقت پارٹی جو ہے وہ دھڑوں میں تقسیم ہے. آپ جتنا مرضی اس کی ایکسپلینیشن دے دیں، وکلا کا دھڑا الگ ہے، وکلا کے اندر دھڑے الگ ہیں. جو سیاستدان روپوش ہو گئے تھے اور پی ٹی آئی کے پرانے ورکرز ہیں ان کا دھڑا الگ ہے. جو موجود رہ گئے ان کا دھڑا الگ ہے. جو چلتی گاڑی پر سوار ہوئے ہیں ان کا دھڑا الگ ہے. تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. اب یہ دیکھیے فیصل جاوید، مراد سعید، اسد عمر، یہ سب لوگ پی ٹی آئی کے فیسز ہیں نا، لیکن یہ کوئی آگے آ کے قیادت نہیں کر رہا. ہاں کوئی قیادت نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے، یہ تاثر بھی قائم کیا جا رہا ہے، قائم ہو چکا ہے کہ وکلا نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے. بشرا بی بی کی بہن بھی بول رہی ہیں وکلا پہ بڑی، وہ بھی ناراض نظر آ رہی ہے. اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ وکلا کو یا دے دی گئی ہے یا انہوں نے زبردستی لے لی ہے، یا پارٹی کے فیسز اب وہ ہیں. ہاں اور یہ بات کسی حد تک حقیقت کے قریب نظر بھی وہی آ رہا ہے، وکلا ہی نظر آ رہے ہیں.